السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین کرام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کم کر. حاضرین کرام، آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہم اور آپ ایک عظیم الشان مہینے سے انتہائی قریب تر ہو چکے ہیں. چند ایام، چند دن باقی رہ گئے ہیں کہ ہم اور آپ اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رمضان سے متعلق بے شمار خطبے، تقریریں، کتابیں، ساری چیزیں آپ کی نظروں میں رہی ہوں گی اور آپ نے سنے ہوں گے. آج ہم اور آپ رمضان کے مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے اس پر قرآن اور سنت کی کچھ وضاحت انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کی روشنی میں ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صیام فرض کیے گئے. صیام جسے ہم اور آپ روزہ کہنا شروع کر دیے ہیں، تم پر صیام فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو. صیام فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو. یہ جو تقوی ہے، صیام اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم تقوی والے بنو. اس تقوی کو آج بھرپور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یہ تقوی ہے کیا، کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیسے کم ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی جگہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یعنی مقصد رمضان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حاضرین کرام،
یہاں کے ذمہ داران نے یہ پروگرام میرا خیال ہے اس لیے رکھوایا ہے کہ ایک عظیم مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم کچھ ایسی باتیں سن لیں، ایسا ارادہ کر لیں، ایسا جذبہ پیدا کر لیں کہ یہ جو رمضان اس بار ہمارے سامنے آئے گا وہ عام رمضانوں کی طرح نہ ہو کر ہماری زندگی کے لیے ایک خاص بن جائے، اہم بن جائے، ہماری زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان بن جائے۔ ایسا کچھ ہم اور آپ سن اور سمجھ لیں، اسی مقصد سے یہ پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اسی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں جس مقصد سے ہر سال یہ مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ تقویٰ کے بارے میں قرآن اور سنت میں جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز، اب قریب آ جائیں، پیچھے خالی جگہ چھوڑ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلی چیز ہم اور آپ یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو عزت پیاری نہ ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو عزت پیاری نہ ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عزت کہتے کسے ہیں یہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے طے کرتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت باڈی کو کہتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اسی میں اور خوب باڈی بنانے میں لگے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت دولت کا نام ہے۔ اکثر لوگ وہ لگے ہوئے ہیں دولت کمانے، اور جیسی دولت حاصل ہو جاتی ہے ان کی چال بدل جاتی ہے، ان کا ٹون بدل جاتا ہے، لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ یعنی اس شخص کو دل میں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس عزت کی تلاش میں نکلا تھا وہ عزت مجھے مل چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اطمینان کی چال چلتا ہے جو در حقیقت تکبر کی چال ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ڈگریاں حاصل کر لینا عزت ہے، لہذا جب سے ہوش آتا ہے تعلیم تعلیم تعلیم، 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے تو جاب کرتے ہوئے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے پھر کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کرنے کے فراق میں رہے، اور جب ڈھیر سارے تمغے اور ڈگریاں آفس میں جمع ہو جاتی ہیں تب انہیں سکون ملتا ہے کہ میں نے عزت حاصل کر لی۔ انہوں نے عزت کا معیار خود بنایا کہ عزت کا معیار ڈگری ہے۔ کچھ لوگ اور، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے عزت کا معیار متعین کرتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہمیں یہاں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو چیزیں دنیا کے تمام انسانوں کے اندر پائی جائیں وہ چیزیں انسان کی حاصل کی ہوئی کمائی ہوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز دنیا کے ہر انسان کے اندر پائی جائے اسے حاصل کی ہوئی خوبی یا اسے عادت یا اور کوئی چیز نہیں، فطرت ہے، وہ فطرت ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر جو تڑپ اور جو چیز پائی جائے وہ فطرت ہے، اور فطرت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ تو قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر عزت کی تلاش دنیا کے ہر انسان کے اندر ہے تو اس کا مطلب عزت کی تلاش انسان کے اندر کس نے ڈالی؟ اللہ تعالی۔ تو عزت ہے کیا چیز یہ کون بتائے گا؟ شاید میں جو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ نہیں پایا۔ جب میرے دل میں عزت کی تڑپ اللہ نے ڈالی ہے تو عزت کہتے کسے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین مجھے بتائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں کہ میں طے نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے عزت چاہیے، یہ شوق میں نے پیدا نہیں کیا، میرے اندر جب سے ہوش آیا ہے جب سے یہ صفت پائی جا رہی ہے۔
یہ صفت تو اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ اور جب یہ آپ کو معلوم ہے ایک بچہ جب بالکل نادان ہوتا ہے، اس کا سطر کھلا ہوا ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں عزت بے عزت کسے کہتے ہیں۔ لیکن وہی نادان بچہ صرف 2-3 سال کا 4 سال کا ہو جائے آج کے حساب سے، اور آپ اس کی اتار لیں، وہ آپ کی طرف اتنے غصے سے دیکھے گا، یہ فوراً اپنے آپ کو چھپا لے گا، یہ کمرے کے اندر بھاگے گا۔ یہ تلاش عزت ہے، یہ تلاش عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابو کپڑے چینج کر رہا ہوں اندر مت آنا، امی کپڑے بدل رہا ہوں اندر مت آنا، یہ تلاش عزت ہے۔ اور یہ اس بچے نے حاصل نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا۔ تو جب تلاش عزت اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو عزت کہتے کسے ہیں یہ بھی ہمیں کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا کہ ڈگریاں عزت ہے، مال و دولت عزت ہے، عہدہ اور منصب عزت ہے، پرسنالٹی عزت ہے، اور بھی کوئی چیز عزت ہے؟ میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا؟ جب یہ صفت ہی میرے اندر اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے تو مجھے یہ طے کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ عزت کہتے کسے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کوئی عمل کروانا چاہتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمل سے پہلے ایمان ضرور۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی عمل اپنے بندوں سے کرانا چاہتا ہے تو خطاب یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یعنی پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت بیان فرمانا چاہتا ہے تو پھر خطاب مومنوں کو نہیں بلکہ خطاب دنیا کے تمام انسانوں کو ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا آغاز خطاب مومن سے نہیں بلکہ خطاب ناس سے ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس میں مسلمان ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ دیکھیے بات عزت کی چلی ہے اور اس آیت کے اخیر میں عزت کا معیار بتایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروعات کہاں سے کی؟ عزت کہتے کسے ہیں؟ جس کی عزت ہے وہ کم عزت والوں سے بڑا ہے، اور جس کی عزت اس سے کم ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، جس کی بالکل عزت نہیں بہت نیچا ہے، یعنی اونچ نیچ کو عزت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات برابری سے شروع کی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم تمام کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی پیدائشی عزت لے کر دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی عزت اونچ نیچ کو کہتے ہیں نا، یہ عزت والا ہے تو جو عزت والا نہیں ہے وہ اس سے یہ ان سے اونچا ہے، تو اونچے نیچے سے عزت کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروعات عزت کے لفظ سے نہیں کی، شروعات مساوات برابری سے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب پیدا ہونے کے اعتبار سے اونچے نیچے نہیں ہو، بلکہ پیدائشی عزت کوئی نہیں لے کے آئے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، پیدائشی عزت کوئی بھی لے کر نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اللہ کا نافرمان اور کافر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اگر پیدائشی عزت کسی کو حاصل ہونی ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں ڈوب کر کافروں کی موت نہ مرا ہوتا. ساری بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز یہاں سے کیا، شروعات یہاں سے فرمائی کہ پیدائشی عزت لے کر کوئی بھی تم سب ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے. اس کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پیدائشی کچھ لوگ عزت والے ہیں، کچھ لوگ کم عزت والے ہیں. اور دوسرا خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سماج میں بالکل یہ خیال بھرا ہوا ہے کہ شاید برادری قبیلے سے عزت تقسیم ہوتی ہو. تو اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی قبیلے خاندان بھی عزت کا معیار نہیں ہے، قبیلے خاندان بھی عزت کا معیار نہیں ہے. اب یہاں ایک بات اور ہمارے ذہن میں رہے، اگر قبیلہ خاندان عزت کا معیار ہوتا تو ابو جہل ابو لہب جہنمیوں میں سے نہ ہوتا، کیونکہ قبیلہ ان کا، خاندان ان کا ہاشمی تھا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قبیلہ خاندان عزت کا معیار ہوتا تو بلال حبشی کو کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان کا موقع کبھی نہ ملا، کیونکہ بلال حبشی غلام تھے، جسم پر کپڑا تک نہیں ہوتا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جب آپ معراج کو تشریف لے گئے. وہ بلال حبشی عزت کو حاصل کی جو ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہو سکتی. ان کو عزت ان کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے حاصل نہیں. تو اگر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ قبیلہ خاندان عزت کا معیار ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. صرف پہچان کے لیے قبیلے خاندان ہے، عزت بڑھنے گھٹنے کے لیے قبیلے خاندان نہیں. اب تیسرا جملہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی. دلت ہو، پچھڑی جاتی کا ہو، ایمان لائے اور تقوی میں اگر سیدوں سے آگے بڑھ جائے تو اللہ کے یہاں عزت کس کی بڑی ہوگی؟ جس کا تقوی بڑا ہو، جس کا تقوی بڑا. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا. اور رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد یہ جملہ نہ بھولیں، کیونکہ پوری جب تک میں یہاں کھڑا ہوں آپ کو یہ جملہ یاد رکھنا پڑے گا کہ رمضان کا مقصد تقوی اور عزت کا معیار کیا ہے. تو جناب اعلیٰ رمضان آپ کی عزت بڑھانے کے لیے آتا ہے. اب آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ عزت کا معیار تقوی اور مقصد رمضان تقوی. تو یہ رمضان تو آپ کی عزت بڑھانے آتا ہے، آپ کی عزتوں کو بلندی دینے آتا ہے. آپ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں یہ آپ کے اختیار میں. تو معیار عزت کیا ہے؟ تقوی. حاضرین کرام، اگر عزت پیدائشی ہوتی یا پہلے سے تقسیم شدہ ہوتی تو یہ انسان کے ساتھ بے انصافی ہوتی، انسان کے ساتھ ظلم ہوتا. تلاش عزت ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی اور معیار عزت بتا کر آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ عزت کا معیار ہے. تلاش کرو، قدم بڑھاتے جاؤ، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے یہاں اتنی زیادہ عزت ہوگی. پیچھے رہ جاؤ گے اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. تم پیچھے رہ جاؤ تمہارا قصور ہے. رب نے تمہیں طلب عزت بھی دی اور معیار عزت بھی بتا دیا. تو تقوی عزت کا معیار. اگر ہم اور آگے
آگے بڑھیں قرآن مجید میں آپ مکمل قرآن ترجمہ اور معانی کے ساتھ پڑھ جائیے، آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید میں کامیاب ہونے والوں کی، غور سے سنیں، کامیاب ہونے والوں کی دو قسمیں، ناکام ہونے والوں کی بات نہیں کر رہا، کامیاب ہونے والوں کی دو قسمیں، ایمان ہو، نیک اعمال کرے، کامیاب ہو جائے، ایمان ہو، نیک اعمال کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہے کہ ایمان ہو، نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال میں اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ آخرت میں صرف کامیاب نہ ہو بلکہ بونس کے ساتھ کامیاب۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پاس ہو جانا اور ایک ہوتا ہے رینک، ضلع ٹاپ کرنا، علاقہ ٹاپ کر لینا، پورا صوبہ ٹاپ کر لینا یا پورا ملک ٹاپ کر لینا۔ تو کامیاب لوگوں کی آخرت میں بھی دو قسمیں ہوں گی، کچھ تو پل صراط میں جھٹکے کھاتے کھاتے بچ کے کسی طرح چلے جائیں گے، کچھ تو کچھ دن جھیل کر بھی نکل کے آئیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، کامیاب وہ بھی ہوں گے۔ لیکن آخرت میں جن کو صرف کامیابی نہیں بلکہ انعام کے ساتھ کامیابی حاصل ہوگی، آپ مکمل قرآن پڑھیں، جنت کا ذکر تو مومنوں اور نیک لوگوں کے لیے مل جائے گا، لیکن انعام کا ذکر پورے قرآن میں کہیں مومن اور نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ متقین کے لیے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی قرآن میں جہاں انعامات کا ذکر ہے، ایک تو بیسک جنت، بیسک جنت، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، بیسک جنت مل گئی۔ لیکن جہاں بھی قرآن میں انعامات کا ذکر، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یہ سب جنت نہیں ہے، جنت کے اندر موجود فرسٹ کلاس فیسلٹیز، بلا شبہ متقین کامیاب۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے فوز و فلاح، کامیابی۔ حدائق، باغات ہے، بیسک جنت میں نہیں، وہ تو بیسک جنت تو آپ کو جنت مل گئی، لیکن ایکسٹرا جو انعام، حدائق واعناب، باغات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، وکواعب اترابا، کماریاں ہم عمر جوڑی دار ہوں گے، وکأسا دہاقا، یہ سب انعامات۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، سب جگہ متقین کا۔ اور آپ کو معلوم ہے، کوئی گھبرائے نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ آپ غور سے سنیں۔ ایک گھر میں، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک گھر میں کھانا بنایا گیا اور 20 لوگوں کو نام لے لے کر دعوت دی گئی کہ آپ کل ہمارے یہاں کھائیں گے، آپ ہمارے یہاں، آپ ہمارے، آپ ہمارے۔ اب ان 20 لوگوں کو جو دعوت دی گئی، ان 20 کے لیے کھانا بنا، ان 20 کے لیے کھانا بنا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو کچھ لوگ گزر رہے تھے، ان سے کہا بھائی آپ بھی کھا لو، کچھ آس پاس ٹہل رہے تھے، آپ نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جن کو نام سے دعوت ملی ہے اور جن کو ٹائم پہ بٹھا لیا گیا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، چلتے پھرتے بھی دسترخوان میں ڈال لیا جائے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے، آپ پورا قرآن پڑھیں، دسیوں بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت جو بنائی گئی ہے وہ اسپیشلی متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے بنائی گئی۔ بھائی ایمان اور عمل والے، چلو بھائی تھوڑا بہت راضی تم نے بھی کر لیا تھا، آؤ تم بھی آ جاؤ، آؤ گھس جاؤ، کوئی گھٹ نہیں جائے گا، کوئی کم نہیں ہو جائے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ لیکن جن کے لیے بنائی گئی، تیار کی گئی، قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا اعدت للمومنین، مومنوں کے لیے جنت بنائی گئی۔ مومنوں کو جنت مل جائے یہ تو بونس ہے، لیکن اسپیشلی جن کے لیے جنت تیار ہوئی، وہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ جنت کے سارے انعامات تقوی والوں کے لیے۔
جنت بنائی اور سجائی گئی تقوی والوں کے لیے۔ رب کی نظر میں جو قابل عزت اور صاحب عزت ہے وہ کون ہے؟ تقوی والے، تقوی والے۔ ایسے کر کے میں ساری چیزیں نکالتا جاؤں، آپ کو بہت ساری چیزیں میں بتا سکتا ہوں۔ میں صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ تقوی ہم جسے جنت میں جانے کے لیے کافی سمجھ رہے ہیں، اس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ گرتے پڑتے چند اعمال کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ گئے۔ یہ نہیں، یہ تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر جنت میں ڈال دے تو غنیمت ہے، ورنہ تقوی اور اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے تقوی۔ اور ہمیں جو رمضان اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے وہ تقوی ہمارے اندر پیدا کرانے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ، پہلی چیز یہ کہ تقوی معیار عزت ہے اور تقوی ہی اللہ کے یہاں سب کچھ ہے۔ کامیابی تقوی والوں کو، انعامات تقوی والوں کو، جنت کی تیاری تقوی کے لیے، جن کو عزت حاصل ہوگی وہ تقوی والے، ساری چیزیں اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ تقوی۔ تقوی کا مقام کیا، کہاں ہوتا ہے تقوی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کے مطابق، مشہور حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال کلیئر ہیں، واضح ہیں، حرام کلیئر اور واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہیں، فلا فلا۔ اسی حدیث کے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، جان لو وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، سینے کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں۔ تو تقوی کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل۔ اب کچھ مزیدار باتیں سنیں 2-1 منٹ میں۔ دل انسان کے جسم کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ماحول کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ غور سے سننے کی چیزیں یہ، دل انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماحول کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ آپ کو معلوم ہے دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب، اور قلب کا معنی دل ہے، قلب کا معنی دل ہے، ایسا نہیں ہے۔ دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی کچھ اور ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، قلب کا معنی بدلنا، بدلنے والی چیز، قلب کا معنی بدلنے والی چیز۔ تو دل انسان کا کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کسی نے بہت خوشی پہنچائی تو دل اس کی طرف امڑ کر باہر نکل آیا، اور کسی نے تھوڑا سا دکھ پہنچایا تو وہی دل اس کی طرف سے بند ہو گیا۔ دل وہی ہے، لیکن ماحول کا اثر یہ دل قبول کرتا ہے۔ آپ کا دل ہر شخص کے لیے برابر کبھی نہیں رہ سکتا، تو دل بدلنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کثرت سے یہ دعا کرتے تھے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک
اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو تیرے دین پر مضبوط جما دے۔ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنے لیے نہیں بلکہ امت کو سکھانے کے لیے کیا کرتے تھے، کہ امت دیکھے کہ جب رسول اکرم اتنی بار یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو امت اور کتنی بار یہ دعا پڑھے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو دل پھرنے والی چیز ہے، اسی لیے ہر سال رمضان آپ کے دلوں کو پھیرنے کے لیے آتا ہے کہ 11 مہینے گرد و غبار، شیطان کے بہکاوے اور مختلف گندگی آلودگی جو آپ کے دلوں میں آئی ہے اور دل آپ کا اللہ کی طرف سے دور پھر چکا ہے، اس دل کو واپس اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے یہ رمضان آتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستدرک حاکم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آمین 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 کہا۔ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے پہلے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے یہ عمل کبھی نہیں فرمایا، آمین 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 آپ نے کبھی نہیں فرمایا، آج کیا بات تھی؟ تو آپ نے 3 وجوہات 3 آمین پر بیان فرمائے، جن میں سے ایک میرے عنوان سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس رمضان آ کر گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، فرشتے اس کے لیے بد دعا کر رہے تھے، میں نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس مہینے میں بھی وہ اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، فرشتے اس کے لیے بد دعا فرما رہے تھے، میں نے اس بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ تو حاضرین، یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری عزت بڑھانے کے لیے آتا ہے اور ہمارے دلوں کو پھیرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق ہمارے ہاتھ پیر، چہرے مہرے، کپڑے اور ٹوپی اور رومال اور دستانوں سے، جوتوں موزوں سے نہیں، تقویٰ کا تعلق۔ اور یہ مہینہ ہمارے سامنے دلوں کو پھیرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں اس مہینے میں اپنا دل پھیرنا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ تعالی کی۔ ہمارا دل تمام چیزوں سے ہٹ کر کس طرف لگ جائے، اس مقصد سے یہ مہینہ آتا ہے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد ہماری عزت بڑھائے، دوسرا مقصد ہمیں اللہ کی طرف کرے۔ تیسری چیز ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ تقویٰ کہتے کسے؟ تقویٰ کہتے، پہلی چیز ہم نے سمجھی کہ تقویٰ کی اہمیت کیا، دوسری چیز ہم نے سمجھی کہ تقویٰ کی جگہ کیا۔ اب تیسری چیز ہم یہ سمجھیں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہمیشہ تقویٰ والو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، متقی بن جاؤ، متقی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 تعریفیں تقویٰ کی جا سکتی ہیں اور 1000 طریقے سے تقویٰ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو 2 جملوں میں تقویٰ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہ 2 لفظ ہیں تقویٰ کی تعریف کے لیے کافی۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، جن چیزوں کا رب نے حکم فرمایا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ۔ 2 لفظوں میں تقویٰ پوری طرح آپ سمجھ جائیں۔ اب ہم کتنے متقی ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ ہر شخص اپنے گھر جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے اور اپنے اندر دیکھے کہ کتنے حکموں پر میں عمل کر رہا ہوں اور کتنے منع سے میں رکا ہوا ہوں، کہاں کہاں میں ڈنڈی مار رہا ہوں، کہاں کہاں میں سماج کی طرف جھک گیا ہوں، کہاں کہاں برادری اور خاندان نے مجھے جھکا لیا ہے، کہاں کہاں میری خواہشات اور میرے نفس نے چھپا لیا ہے۔ وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا متقی ہے، وہ کتنا بڑا متقی ہے، وہ خود سمجھ جائے گا۔ تقویٰ 2 لفظوں میں سمجھیں، اللہ کی فرما برداری کرنا حکموں کی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے خود کو روک لینا، بچا لینا، یہ تقویٰ۔ تو یہ 2 لفظ سمجھیں اور آگے اگر ہم اور آپ موجودہ وقت میں جتنی باتیں میں نے ابھی تک پہنچائی ہے ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ تو بس صحابہ کی، تابعین کی، اولیاء کی، محدثین کی، مجتہدین کی بس کی بات تھی، ہمارے بس کی بات تو ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات تھی۔ کچھ طریقے قرآن اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جس سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے بن جائیں گے۔ میں ان چیزوں کا ذکر کر کے امید کروں گا کہ اس رمضان وہ چیزیں آٹومیٹیکلی ہمارے اندر آئیں گی، بس اس بار ہمیں ان چیزوں کو رمضان کے بعد نکلنے نہیں دینا ہے، بچا کر رکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ رمضان میں تو آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں، بس رمضان کے بعد انہیں نکلنے نہیں دینا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حصول تقویٰ کے ذرائع کیا، حصول تقویٰ کے، تقویٰ حاصل کیسے ہو، ہمیں یہ عزت کیسے ملے، رب کی نگاہ میں ہماری عزت کیسے بلند ہو، انعامات ہمیں جنت میں کیسے حاصل ہوں، ہمارا دل اللہ کی طرف کیسے پلٹ جائے، ہم متقی کیسے بن جائیں، ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہو، یہ چند چیزیں ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کی فرما برداری ہمارے دل میں تقویٰ کو بڑھاتا ہے۔ تقویٰ کو بڑھانے کا پہلا ذریعہ جو ہے اللہ کے حکموں کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا، بیسک چیزیں، سب سے پہلے 5 وقتہ صلاۃ ادا کرنا۔ جیسے جیسے ہم صلاۃ کے پابند ہوتے جائیں گے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ کی پابندی جب ہم نے کر لی تو ہمارا تو سب کام ہو گیا، صلاۃ کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، پابندی کیسے کریں؟ ہمیں اس کا حل بتائیے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ اللہ کی فرما برداری تقویٰ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا سورہ محمد کے اندر کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، سورہ محمد کی یہ 17ویں آیت ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور انہیں تقویٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتاہم تقواہم، ہم انہیں تقویٰ عطا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے۔ لیکن اللہ کی فرما برداری کیسے کریں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہم کیوں کریں، کیسے کریں؟ حضرت کرام 2-3 نقطے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز بتانی ہے، یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے تو فرما برداری آسان ہے، ورنہ فرما برداری آسان نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ حساب کا تصور اگر ذہن میں ہے تو فرما برداری آسان ہے، حساب کا تصور ذہن میں نہیں ہے تو اللہ کی فرما برداری کیا کسی کی بھی فرما برداری آسان نہیں۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں بتاتا ہوں، بالکل دنیا کی زندگی۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی زندگی میں جتنے لوگوں کی بات مانتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں، ان تمام فرما برداری کی جڑ جو ہے وہ حساب، تمام فرما برداری کی جڑ جو ہے وہ حساب۔ آپ نے ایک دکان کھولی، دکان میں 4 کاریگر رکھ دیے اور دن بھر کاریگروں سے سامان بکوایا اور شام کو لاؤ بھائی حساب لو۔ اب اگر وہ دن بھر، آپ کہیں بھی ہیں، وہ دن بھر کاریگر بہترین انداز میں سامان بیچ رہے ہیں تو ان کے سامان بیچنے کی جڑ جو ہے شام کا حساب ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شام کو مالک صاحب آئیں گے اور کیا مانگیں گے؟ حساب۔ اور اگر آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی جیسے کیا ویسے کرو، میں آپ سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں، تو لٹیا ڈوبنے میں وقت نہیں لگنے والا۔ اگر فرما برداری ختم کرنی ہو، ان کے ذہن سے حساب کا تصور مٹا دیجئے، فرما برداری ختم۔ تو فرما برداری کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا اچوک نسخہ اور حل یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حساب و کتاب ہمیشہ رہے، فرما برداری سے آپ دور نہیں جا سکتے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے،
وہ اپنے ہوم ورک کی تیاری کرتا ہے یا پڑھے ہوئے چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ٹیوشن جاتا ہے، خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کیوں؟ سال میں اس کو 2 بار ایگزام دینا ہے، وہ ایگزام ہی اس کی پڑھائی کا کیا ہے؟ حساب ہے۔ سارے شہر کے اسکولوں میں آپ اعلان کروا دیے بچوں سال بھر پڑھو، آپ کا کلاس بڑھ جائے گا، آپ کا کوئی ایگزام نہیں ہونا ہے، پھر آپ ان بچوں کی پڑھائی دیکھیں پتہ چل جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اگر اسکول کے بچے بڑے آپ کو کیوٹ، معصوم اور فرما بردار لگتے ہیں کہ جو ہوم ورک دیا دوسرے دن جی سر حاضر ہے، یہ میں کر کے لایا، یہ بھی کر لے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری فرما برداری کے پیچھے ایک تصور حساب کا چل رہا ہے کہ مجھے ہاف ایئرلی کراس کرنا ہے، مجھے اینول کراس کرنا ہے، مجھے آگے جانا ہے، حساب کا تصور اس کے دماغ میں ہے تو اس کی پڑھائی سلجھی گی۔ اور آپ یقین مانیے ہر وہ طالب علم جس کے ذہن میں ایگزام کی فکر نہیں ہوتی ہے وہ پڑھائی میں کبھی دلچسپی لینے والا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تصور حساب آپ کے اندر فرما برداری پیدا کرتا ہے۔ اگر حساب کا تصور نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کی فرما برداری نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیوی ہے، شوہر کی فرما برداری اس پر فرض ہے، دنیا میں ہر بیوی جانتی ہے، لیکن فرما برداری وہی کرتی ہے جس کا شوہر حساب کتاب لینے والا ہو۔ حساب کتاب لینے والا نہیں ہے تو پھر وہاں بھی فرما برداری نہیں ہو پاتی ہے، معاملہ وہاں بھی ایسا ہی چلتا ہے۔ یعنی فرما برداری میرے اندر پیدا ہو تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے حساب کہاں دینا ہے، اور مجھے حساب کہیں دینا ہو یا نہ دینا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا۔ تو اگر ہم اس رمضان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری زندگی کے لیے اپنے ذہن و دماغ میں ایک تصور پیدا کر لیں۔ جب تک ہمیں زندگی حاصل ہے ایک تصور ذہن میں ڈال لینا ہے۔ کون سا تصور؟ حساب۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء کا آغاز فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ یہ آیت آپ کو سیدھی سیدھی آیت لگتی ہوگی کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آیت بالکل سیدھی سیدھی لگتی ہے تو آپ دونوں جملوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں، تب پتہ چلے گا کہ جس کو احساس ہے کہ حساب قریب ہے وہ غفلت میں اعراض کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے، اس کا مطلب ان کو حساب کا وقت قریب نہیں لگ رہا ہے۔ جن کو حساب کا وقت قریب لگے گا وہ غفلت میں ہرگز۔ میں نے اس آیت سے یہ نسخہ نکالا جو میں ابھی تک آپ کو دے رہا تھا کہ آپ کو فرما برداری کرنی ہے تو کیا ذہن میں لائیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے حساب کا وقت قریب ہے وہ غفلت میں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ دوسرا نسخہ، ہم نافرمان کیوں ہیں؟ ہمارے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں کہاں کمی ہے، سسٹم میں کہاں کمی ہے، وہ ڈھونڈ کر نکالیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جس شخص کو زندگی لمبی لگے گی وہ فرما برداری کبھی نہیں کر سکتا۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ جسے لگے گا میرے پاس بہت ٹائم ہے وہ کبھی فرما برداری نہیں کر سکتا، اور جسے لگے گا کہ یہ میرا آخری منٹ ہے، آخری چانس ہے، یہاں اگر میں کامیاب نہیں ہوا تو میں گیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، وہی ہر لمحے کی قدر کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ کامیاب سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ناکام سے ناکام ہیں۔ جو لوگ ناکام ہیں آپ ان کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھیں اور ان سے آپ کہیں کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں کیا، ارے کر لیں گے، سنا نہیں سنا؟ آپ اپنے دوستوں احباب میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا، ارے کر لیں گے، آفت آ رہی ہے کیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ بس آپ سمجھ جائیے کہ اس کے سسٹم میں کمی ہے۔ جس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے وہ فرما برداری نہیں کر سکتا، وہ فرما برداری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر
الگ الگ انداز میں اس پوائنٹ کو سمجھایا. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. چل کر بھی آنا ممکن نہیں ہے، بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلنے میں دیر ہو جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے لپکو، تاخیر مت کر دینا، تیزی کے ساتھ لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، موت ہرگز نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں. یعنی کوئی لمحہ تمہارا اسلام کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے. پتہ نہیں کس لمحہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسلام سے باہر رہ جاؤ. تو ولا تموتن، ایسے ایسے بہت سارے انداز رب تعالیٰ نے اختیار فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میرے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی مہلت ہے، بہت ٹائم. حیرانی ہوگی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 4 یا 5 مقامات پر ایک بات ذکر فرمائی. وہ بات ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی اور کوشش کریں تو آ بھی جائے گی، لیکن ایک وقت ہے قیامت کے دن ضرور سمجھ میں آئے گی. قرآن مجید میں 4-5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں عمر کتنی ملی تھی، تمہیں عمر کتنی ملی تھی. تو ہر جگہ جواب یہی ہے کہ ہر ناکام شخص جواب دے گا کہ مجھے 1 منٹ کی زندگی ملی. منٹ میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہے گا کہ بس 1 لمحے کی زندگی، معمولی زندگی ملی تھی. آج جو زندگی آپ کو بہت لمبی لگ رہی ہے، اگر آپ آخرت میں ناکام ہو گئے نا تو یہی زندگی آپ کو کتنی لگے گی؟ 1 لمحے کی زندگی لگے گی، 1 لمحے کی. اب آپ تصور کیجئے کہ قیامت کے دن ناکام لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو زندگی ملی تھی وہ 1 لمحے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابھی ہمیں کیوں بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے بھائی قیامت کے دن ناکام لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو زندگی ملی تھی وہ بالکل 1 لمحے کی، ایک گھڑی کی زندگی ملی تھی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابھی کیوں بتائی؟ تاکہ ابھی ہر لمحہ ہم اپنی زندگی کو 1 گھڑی کی سمجھیں، ہر لمحہ اپنی زندگی کو 1 گھڑی کی سمجھیں، 1 لمحے کی زندگی سمجھیں کہ یہ میرا لمحہ ابھی جو میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے، یہاں سے ہم گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ہمیں اس بات کی بھی ضمانت نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے. اور حیرانی ہوگی آپ کو، صحابہ کرام کو جب ایمان اور تقویٰ ملا تو ان کی یہ والی سوچ اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی شام ہونے کے بعد اگلی صبح کی پلاننگ نہیں کرتے تھے، اور صبح ہونے کے بعد شام کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے. انہیں کبھی یہ نہیں لگا کہ ہماری زندگی لمبی ہونے والی ہے، بڑی ہونے والی، کبھی نہیں. ایک میں نے حدیث پڑھی سنن دارمی کے اندر، سنن دارمی کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی. وہ حدیث عنوان کچھ اور ہے، میں صرف ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایک صاحب مسجد میں آئے، ایک صاحب صحابہ کرام میں سے ایک صاحب مسجد میں آئے. مسجد میں انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، پہلی بار دیکھی. تو وہ گئے اپنے سے بڑے صحابی کو بلانے کے، عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نے کوئی نئی چیز دیکھی، آئیے تو چلیے تو ذرا دیکھیے. تو انہوں نے کہا کیا دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے، اگر آپ زندہ رہے تو آپ بھی. یہ مسجد ہے، کتنی دور ان کا گھر رہا ہوگا بتائیں؟ ایک شخص مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کوئی چیز دیکھ کر دوسرے شخص کو بلانے جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا، تو یہ بتانے کے بجائے کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے. یعنی وہاں سے یہاں آنے تک بھی آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ مجھے یقین. یہ صحابہ کرام کا خیال تھا. یہ نہیں کہا کہ چلیے آپ بھی دیکھ لیجئے، نہیں، انہوں نے کہا اگر آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیجیے. اور آپ کو ملے گا پوری زندگی رسول اللہ کی اور صحابہ کی پڑھ کر دیکھیں، پوری زندگی صحابہ کی پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ جب بھی انہوں نے مستقبل کا کوئی پلان بتایا تو یہ ضرور کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو، اگر میں زندہ رہا. ہمیشہ ان لوگوں کا یہ جملہ ہوتا تھا. پتہ ہے کون یہ کہتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو؟ جس کو موت قریب دکھائی، جو ہر لمحہ موت کے لیے تیار ہو، وہی شخص یہ کہتا ہے اگر میں زندہ رہا تو یہ کروں گا، اگر میں زندہ. جو بار بار یہ لفظ استعمال کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کو موت سامنے دکھائی دے.
تو غفلت کی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مہلت سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے بہت ٹائم ہے ابھی میرے پاس، بہت لمبا وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فرما برداری نہیں کر پائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک گھڑی کی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی، کوئی نہیں جانتا اس کی زندگی کتنے دنوں کی، کتنی لمبی ہے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں تصور میں رکھنی ہے وہ ہمیشہ اپنا حساب اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، میں ایک رات گزار رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، ایک دن گزار رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، کھا رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، مزے کر رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں، حساب دینا ہے، کما رہا ہوں تو حساب دینا ہے، خرچ کر رہا ہوں۔ اگر ہر گھڑی حساب کا تصور ہے تو اللہ کی فرما برداری سے آپ رک نہیں پائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری چیز، ہمیں اپنی زندگی بہت معمولی سمجھنی، مختصر۔ آپ کو معلوم ہے جن کو زندگی مختصر لگتی ہے وہ بہت زیادہ تیاریاں بھی دنیا میں نہیں کرتے، بہت زیادہ تیاریاں بھی دنیا میں نہیں کرتے۔ اور آج جیسے جیسے لوگوں کی زندگی دنیا کی تیاریوں میں خرچ ہو رہی ہے، صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں مرنے کا خیال بھی اب باقی نہیں رہا۔ لوگوں کے ذہن، جیسے گھر بنائے جا رہے ہیں، جیسے سہولتوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، جیسے لوگ اپنے لیے سارے انتظامات کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مرنے کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں کہیں پیچھے بھی موجود نہیں ہے، کہیں پیچھے بھی۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں میں اس بارے میں پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لمبی زندگی کی آرزو انہی کی بتائی جن کو آخرت کی تمنا نہیں، جن کو آخرت کی تمنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا 1000 سال کی زندگی چاہتے ہو، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ولو یعمر، اگر انہیں 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو بھی انہیں 1000 سال کے بعد کون بچائے گا اللہ سے؟ 1000 سال کے بعد کون بچائے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لمبی لمبی عمر مل جائے، لیکن جتنی لمبی بھی ملے اس کے بعد انہیں کون بچائے گا؟ تو حضرت دوسری چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے اس رمضان انشاءاللہ، وہ اپنی زندگی کو بہت مختصر سمجھ، بہت معمولی سمجھ۔ تیسری چیز، اگر ہم اور آپ اللہ کی فرما برداری، یعنی اس رمضان کو اگر ہم کام میں لینا چاہتے ہیں تو صرف چند سوچ بدلنے کی دیر ہے۔ پہلی سوچ تو یہ بدلیں کہ مجھے حساب دینا ہے، دوسری سوچ یہ بدلیں کہ میری زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ سب سوچ کی چیز ہے، سوچ بدلے گی عمل بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی آپ کا عمل نہیں بدل سکتا۔ تیسری چیز جو ہمیں ذہن میں لینی ہے وہ یہ کہ میرا رب میرا اللہ بہت طاقتور ہے۔ یقین مانیے دنیا کے لوگوں نے اللہ کی طاقت کو گھٹا کر سمجھ رکھا، دنیا کے لوگوں نے اللہ کی طاقت کو گھٹا کر ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہے ہی نہیں، پٹا لیں گے، منا لیں گے، سمجھا لیں گے، دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ایسے ہی سمجھ رکھا۔ یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا، جیسے میں نے فرما برداری کی مثال حساب کے لیے دی کہ بچے فرما برداری کرتے ہیں تو ایگزام ذہن میں ہے، کاریگر فرما برداری کرتے ہیں تو حساب ذہن میں ہے، تو حساب ہے تو فرما برداری ہے۔ اب اس کی ایک مثال سنیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نعوذ باللہ بڑا کمزور سمجھ لیا۔ ہمارے ذہن میں اگر یہ تصور ہمیشہ رہے کہ میرا رب بہت طاقتور ہے، آپ کو معلوم ہے پورا قرآن ان جملوں سے بھرا پڑا ہے، تمہارا رب بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بہت قہار ہے، بہت جبار ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، ان جملوں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن ان جملوں پر کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور وہ مثال سمجھنے کی کوشش کریں، مثال سمجھ میں آیا تو شاید میری آج کی پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ ایک آدمی کو کسی اجنبی آدمی نے دھمکی دی، کیا کر دی؟ ایک آدمی راستے میں کہیں چل رہا تھا، کوئی بات ہو گئی، ایک اجنبی آدمی نے دیکھ لینا اب بتا دوں گا میں تمہیں، یہ تو روز کا معمول ہے نا ہمارے یہاں، دھمکی دے دی کسی نے کہ دیکھ لینا بتا دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ نے سوچا کہ دھمکی کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ دھمکی کا اثر کیسے؟ ایک شخص نے کسی کو دھمکی دے دی، دیکھ لینا بتا دوں گا، دیکھ لینا۔ اب یہ دھمکی دینے والا دھمکی دے کر چلا گیا، اب یہ دھمکی کا اثر دھمکی دینے والے کی طاقت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟
دھمکی کا اثر جملوں سے ہرگز نہیں ہے. کچھ بھی کہہ دے, کوئی یہ کہہ دے میں کاٹ کے رکھ دوں گا, بوٹی بوٹی کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, چاہے وہ جملہ کچھ بھی استعمال کر لے, لیکن دھمکی کا اثر جملوں سے ہرگز نہیں. دھمکی دینے والے کی اگر اس کو پتہ چل گیا, جس کو دھمکی ملی ہے اسے پتہ چل گیا کہ پیچھے اس کے کچھ ہے نہیں, کھوکھلا ہے, تو پتہ ہے دھمکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جا جا کر لینا جو کرنا ہو تجھے, دیکھیں تیرے جیسے ہزار, جو کرنا ہو کر لینا, یہی اثر ہوتا ہے نا. اب اس کے جملے چاہے جتنے ہارڈ ہو, جتنے بڑے ہو, چاہے وہ قیمہ کی بات کرے یا چاہے وہ پائے کی بات کرے, فرق نہیں پڑتا. پیچھے اگر کھوکھلا ہے تو جس کو دھمکی ملتی ہے وہ کہتا ہے دیکھ لینا, چاہ جو کرنا ہے کر لینا, بہت دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں, کیا کرتا ہے کر لے جا. اور اگر جس کو دھمکی ملی ہے اس کو یہ پتا چل جائے کہ دھمکی دینے والا ابھی ابھی تو باہر نکل کے آیا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھمکی دینے والا ابھی ابھی تو نکلا ہے. اتنی لمبی فہرست ہے چارج شیٹ کی اس کے اوپر. ہاں, کسی کی بھی زندگی ختم کر دینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اب کیا وہ یہی کہے گا کہ دیکھ لینا, جا جو کرنا ہے کر لینا, کہے گا یہ کہے گا؟ تو حاضرین, دھمکی کا اثر جملوں سے نہیں, دھمکی دینے والے کی طاقت سے ہوتا ہے. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص کی طاقت آپ کے اوپر کتنا اثر کر سکتا ہے, میں یہ محسوس کرانا چاہتا ہوں. جانتے ہیں, کوئی شہر کا ایسا آدمی جس کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دینا چٹکی کا کھیل ہو, وہ آدمی اگر آپ کو دھمکی دے دے تو آپ کے سامنے دنیا کی کتنی بہترین نعمت رکھی ہو, آپ شوق سے کھا سکیں گے؟ بتائیے, کھا لیں گے؟ 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں آپ کو بستر دے دیا جائے, نیند آ جائے گی؟ آ جائے گی نہیں؟ چاہے جتنے مضبوط اور محفوظ قلعے میں آپ کو رکھ دیا جائے, لیکن معلوم ہے آپ کی نگاہ ہر وقت ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اتنا مضبوط گیٹ ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا, پھر بھی وہ تصور کہاں جائے گا؟ بھائی اس کی طاقت کا جو آپ کے ذہن پر تسلط ہوا ہے, اس تسلط کا آپ کیا کریں گے؟ اس کی طاقت آپ کے ذہن میں قبضہ مار کر بیٹھی ہے. آپ تو گیٹ ٹوٹ تو نہیں گیا, ہاں ارے ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے, آنکھ بند کریں پھر بھی وہی دکھائی دے رہا ہے, آنکھ کھولیں پھر بھی وہی دکھائی دے رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اثر ہے. اگر کسی طاقت والے نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ دیکھ لینا, اللہ تعالی قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208. 209 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ, بس اگر تم پھسل گئے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ, ساری دلیلیں آ جانے کے بعد, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لینا اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جان لینا, اور یہ جان لینا جو ہے نا, یہی وہ ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. فَاعْلَمُوا, جان لینا بڑی طاقت والا. اگر اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم کمزور اور معمولی سمجھتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کر لینا جو کرنا ہو. استغفر اللہ العظیم. ہماری زبان سے شاید ایسا جملہ کبھی نہ نکلے, لیکن ہمارے اعمال تو یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے اعمال تو یہی کہہ رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے لائٹ لے لیا, یہ کر لینا جو کرنا ہو دیکھ لیں گے. استغفر اللہ العظیم, نعوذ باللہ من ذلک. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بڑے ہلکے میں لے لیا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہو تو ہماری نیند اڑ جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ بھوک کم ہو جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ شوق اور خواہش پوری اڑ جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. کیوں؟
کیونکہ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کی طاقت کا پہلی چیز میں نے آپ کو دیا، اگر ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں حساب و کتاب ذہن میں رکھیں. دوسری چیز زندگی کو معمولی سمجھیں، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو طاقتور سمجھیں. اللہ تعالیٰ کو عظیم طاقت والا، طاقت و قدرت کا مالک یہ سمجھیں کہ اس کی طاقت کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اس کی طاقت کا، وہ تو عظیم عظیم طاقتوں کو پل میں نام و نشان دنیا سے اس کا مٹا دے، یہ اس کے لیے صرف ایک اشارے کی بات ہے. اس کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو مٹانے کے لیے. اس کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں کسی کو مٹانے کے لیے. اسے کسی بھی طرح کی تدبیر اور پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ناتواں، کمزور، تنہا، اکیلے، اور ہم اللہ سے پنگا لینے چلیں. اللہ تعالیٰ کی جانتے بوجھتے نافرمانی، یہ اللہ تعالیٰ سے پنگا ہی تو ہے. کھائیں اس کا، پئیں اس کا، صحت اس کا استعمال کریں، وجود اس کا استعمال کریں، جسم اس کا استعمال کریں، اور نافرمانی اس کی کریں، تو یہ اس کے ساتھ پنگا نہیں تو اور کیا ہے؟ کس سے پنگا مول لے رہا ہے؟ بہت طاقتور ہے. ان اللہ عزیز حکیم، جان لینا وہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو ہم طاقتور سمجھیں. اب ایک آخری چیز میں آپ کو بتا دوں اور گفتگو ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے صرف سنا ہی سنا. تو جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی کتنا ہی سنا دے، صحیح فیلنگ کبھی دماغ میں پیدا نہیں ہو پاتی. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے وہ عہدہ نہیں دیا، وہ مقام نہیں دیا جس کا حقدار. اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، یہ ہمارے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں نا. ہم نے کبھی دیکھا نہیں. بڑے سے بڑے دنیا کے کرمنل کا ذکر ہمارے سامنے آئے، اس کا خوف آپ محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے اپنے سامنے کچھ کارنامہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں، ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم تو دیکھ نہیں سکتے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک، تمہاری نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے. تو ہماری نگاہیں تو اسے دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے ہم اور آپ اللہ کے بارے میں غافل ہیں، طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو کیا کریں؟ ہمیں کیونکہ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگے گا تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. اور رمضان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنا دے، تقوی والا بنا دے. تو قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، 92، 93 وغیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ آخری بات ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں. کن عقل مندوں کے لیے؟ جو لوگ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں. یہ تفکرون، غور و فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور جب زمین و آسمان کی پیدائش میں خوب غور و فکر کرتے ہیں، خوب غور و فکر کرتے ہیں، تو اخیر میں وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تیری طاقت کو سمجھ لوں. میں آپ کو بتاؤں اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت سے میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس شخص کو ہم دیکھ نہ لیں اس کا تصور دل میں نہیں آتا، لیکن اس کی کارستانیاں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو تصور آ جاتا ہے. ارے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری نگاہوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو ہر
منظر پر موجود ہے، آپ اللہ کی قدرتوں سے اللہ کی طاقت کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، دنیا کا کون سا انسان ہے جس سے یہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی؟ ارے اللہ کی یہ قدرتیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کریں تو آپ کا دل کہے گا کہ اے اللہ تیری طاقت کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ فقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو غور و فکر چل رہی تھی۔ غور و فکر نے اللہ کی عظیم طاقت کا اندازہ دلا، غور و فکر نے اللہ کی عظیم طاقت اور عظیم قدرت کا احساس دلایا، اور جب طاقت کا احساس ہوا تو ڈر لگا، اور جب ڈر لگا تو معافی مانگی کہ اللہ جہنم سے بچا، اے اللہ جہنم سے بچا۔ حاضرین، ہمیں یہ جو دنیا ملی ہے، یہ آنکھیں ملی ہیں، ہم ہر لمحہ جو بھی چیز دیکھیں ان چیزوں پر اللہ کی قدرت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قدرت ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بچھائے، اور جب اللہ کی شان اور عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی تو ہمیں اس کا ڈر لگے گا، اور جب ڈر لگے گا تو ہم فرمانبردار کریں گے۔ ڈر لگے گا تو جتنی چیزیں ہمارے یہ ہے حیران کر کے رکھا ہوا اس چیز نے دنیا والوں کو، آپ صرف ایک چیز سوچ لیں کہ اسے بنانے والے کے پاس کتنی عقل ہوگی جس نے ایسی چیز بنائی کہ پوری دنیا حیران ہے، تو اسے بنانے والے کی عقل جس نے بنائی ہے وہ کیسا ہو؟ بس سمجھ رہے ہیں بھائی، اسے جس نے بنایا ہے اس کو کتنی عقل ہوگی آپ سوچیں، لیکن اس کی عقل کو جس نے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا؟ آپ تو ہر چیز دیکھیں حیران ہو، اور اس چیز کے بنانے والے پر نہیں بلکہ اس چیز کے بنانے والے کو بنانے والے کے بارے میں آپ سوچیں۔ ارے بات سمجھ میں، اس کا کاریگر کتنا مہان ہوگا، ارے کاریگر، اس کے کاریگر کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کے بارے میں سوچیں کبھی؟ تو رب تعالیٰ کی قدرت اور مظاہر اور نشانیوں میں غور و فکر، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں اٹھائی۔ جو چیزیں میں نے ابھی تک آپ تک پہنچائی وہ یہ تھی، پہلی چیز تقویٰ عزت کا معیار، دوسری چیز انعامات صرف متقین کی، تیسری چیز رمضان کا مقصد تقویٰ، چوتھی چیز تقویٰ اللہ کے حکموں کی فرما برداری اور اللہ کی منع سے رکنے کا نام، پانچویں چیز میں نے آپ کو بتائی کہ تقویٰ کا مقام دل ہے، اور دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیرنے کے قابل بنایا ہے، تو یہ رمضان موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ اللہ کی فرما برداری سے۔ فرما برداری میں رکاوٹ ہے تو یہ رکاوٹیں کیسے دور ہو؟ پہلی چیز یہ کہ ہم حساب و کتاب ذہن میں رکھیں، دوسری چیز یہ کہ زندگی کو معمولی سمجھیں، تیسری چیز یہ کہ اللہ کو طاقتور سمجھیں، اللہ کو طاقتور سمجھیں۔ آخر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کو طاقتور سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت اور نشانیوں میں غور و فکر کریں اور اللہ کی طاقت کا اندازہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مقصد سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو تقویٰ کی کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دے، ہمیں متقین میں شامل فرما دے، تقویٰ والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما دے۔ سماج اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور نافیہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت اور سبیل پیدا فرمائے، جو لوگ مصیبت زدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، جو لوگ روزگار کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں کشادگی اور برکت پیدا فرمائے، جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداری کو قبول فرمائے، جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ دل میں لیے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین 1 منٹ اور بیٹھ جائیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ